العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں طہارت اور طہارت کے ضمن میں وضو کی ہم نے آیت عرض کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ ثابت فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، اس لیے حکم فرما دیا جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کو کمپلیٹ کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وضو کے 4 فرائض بھی ذکر فرما دیے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 اعضاء کو دھونا اور ایک عضو کا مسح کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ چہرہ پورا دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت اور ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا فرض، اور سر کا مسح کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ تو یہ دھونا ان 3 اعضاء کا ہوگا، سر کا مسح کرنا ہوگا۔ اور اس میں جو دھونے کی تعریف تھی، مسح کی تعریف تھی، وہ آپ کو بتائی۔ یہ یاد رکھیں کہ نماز کے لیے قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہوتا ہے، لازم ہے کہ آپ اس کو کریں، ورنہ نماز کے قابل نہیں ہو سکتے، نہ قرآن پاک کو چھونے کے۔ اور طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ جس کا دیکھیں ثبوت قرآن سے براہ راست ہوگا تو وہ فرض کے درجے میں ہوگا کہ جی ان چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ جس کا حکم حدیث میں ہوگا تو اس کو واجب کے درجے میں لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مستحبات ہوتے ہیں، سنت ہوتی ہے، جیسے رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، ذکر الہی وغیرہ کرنے کے لیے وضو کرنا سنت ہوتا ہے، اور اسی طریقے مستحب ہے۔ اسی طریقے سے اگر غصہ آ جائے کسی کو تو وضو کرنا مستحب ہوتا ہے کہ غصہ اس وضو کی برکت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض صورتوں میں وضو کرنا فرض ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں احکام معلوم ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کے اگلے حصے کی طرف، سورہ مائدہ آیت نمبر 6 ہم بیان کر رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاک ہو جاؤ۔ تو اس میں جنبی شخص کا ذکر کر دیا گیا کہ حالت جنابت اگر طاری ہو جائے تو اچھی طریقے سے پاک ہونے کا حکم ہے۔ تو حالت جنابت طاری ہوتی ہے جب انسان پر مثلا غسل واجب ہو۔ سوتے ہوئے غسل واجب ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلا صبح جاگا اور اس نے احتلام کے قطرات کو اپنے کپڑے یا بدن پر پایا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر رات میں احتلام ہو گیا ہے، نشانات اس نے صبح پائے ہیں، تو اس پہ غسل واجب ہے، چاہے اس کو احتلام ہونا یاد ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ صبح جاگنے پر طری کا پایا جانا شرط ہے، لہٰذا اگر بالفرض رات کو کسی کو ایسا محسوس ہوا کہ احتلام ہوا ہے، لیکن صبح اٹھ کے کپڑے دیکھتا ہے، لباس بدن دیکھتا ہے، کہیں کوئی نشان نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہوگا، چاہے اس کو کامل یقین ہو کہ میرے ساتھ رات میں ایسا ہوا ہے۔ اور اگر کسی کو یاد ہی نہیں، گہری نیند سو رہا ہے، صبح اٹھ کر دیکھا کچھ نشانات ہیں، تو غسل واجب ہو جائے گا۔ یہی مرد کا حکم ہوتا ہے، یہی عورت کا حکم ہوتا ہے۔ ایک خاتون نے یہ عرض کی کہ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کویسچن کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کیا عورتوں پر بھی غسل واجب ہوتا ہے، یعنی احتلام کی وجہ سے؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، جب وہ صبح نشان دیکھے تو اگر کپڑوں پہ نشانات ہوں تو پھر بہنوں پر بھی غسل واجب ہو جائے گا، اور مرد پر بھی غسل واجب ہوتا ہے کہ اگر احتلام ہو جائے۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ جاگنے میں انسان کی ڈسچارجنگ ہو اور مطلب شہوت کے ساتھ ہو تو وہ اس سے بھی غسل واجب ہوگا۔ اور تیسرا ہے کہ اگر مثلا میاں بیوی تعلق قائم کرتے ہیں اور جسمانی تعلق قائم ہوا، چاہے انزال ہوا یا نہ ہوا، ڈسچارجنگ ہے یا نہیں ہے، بس جسمانی تعلق قائم ہوتے ہی انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ چند صورتیں ہیں جو میں نے تھوڑا سا محتاط الفاظ سے آپ کو اس لیے عرض کی کہ یہ ذرا جنبی ہونے کا ذرا تصور ذہن میں رکھیں۔ جب یہ حالت جنابت طاری ہو جائے تو ہم نے پہلے بھی اس کے کچھ حکم بیان کیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا، تصویر یا جنبی شخص ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر حالت جنابت طاری ہو جائے اور کوئی مجبوری نہ ہو تو فوراً غسل کر لیا جائے، یہ افضل ہے۔ لیکن اس میں فوری طور پہ غسل کرنا واجب یا فرض بھی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے اگر آپ کو خوف ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی تو پھر تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر انسان کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا فجر کا ٹائم ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے اور احتلام ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اہتمام کرے، غسل کرے، کیونکہ جب غسل کر کے چکے گا 5-7 منٹ رہ جائیں گے، اپنی نماز پڑھ لے۔ تو اب اگر وہ سو جاتا ہے کہ چلو پھر پڑھتا ہوں،
تو اب کب پڑھے گا بھائی؟ کب اٹھو گے، کب غسل کرو گے، کب نماز پڑھو گے؟ اب اس کا مطلب ہے اس وقت سونا آپ کا ارادتاً جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کا فعل ہے، اور اس میں گناہ کبیرہ کا انسان مرتکب ہوگا۔ لیکن اگر آپ 10-11 بجے سوتے ہیں، جی 12-12:30 بجے آنکھ کھل گئی، دیکھا تو غسل واجب ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ فوری طور پہ غسل کریں۔ اگر آپ کو یہ گمان ہو غسل کروں گا نیند ہی اڑ جائے گی، پھر پوری رات کیا کروں گا، تو آپ سو سکتے ہیں، لیکن الارم وغیرہ لگا دیں اس طریقے سے کہ آپ اٹھ کر آرام سے غسل کر کے اور باجماعت نماز ادا کر سکیں، تو یہ آپ کو اہتمام لازمی طور پر کرنا ہوگا۔ تو یہ مردوں کے ساتھ بھی ہے، عورتوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ بڑے اس میں مسائل کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی جوائنٹ فیملی ہے، اب ہمیں شرم آتی ہے، جی باتھ روم بھی ایک ہی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے، تو اس لیے ہم شرماتے ہوئے غسل نہیں کرتے ہیں، دن میں کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسی شرم جو کسی گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا کر دے، ایسی شرم پھر قبر میں جا کے رلائے گی اور میدان محشر میں پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ تو اگر لوگ مطلع ہوتے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ جا کے غسل کریں، کرنا فرض ہے۔ اگر آپ ویسی مطلب نماز قضا کر دیں گے جان بوجھ کے تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو معمولی سمجھ کے کوئی کرے تو اس کے ایمان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ عادت ہی بنا لیں کہ جی، جیسے میں نے کہا کہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اب میاں بیوی ہوتے ہیں، شرماتے ہیں کہ بھئی 5-6 فیملیز رہ رہی ہیں، 4 فیملی رہ رہی ہیں، فیملیز جو بھی باتھ روم میں جا کے نہاتا ہے تو یہ پتہ چل جائے گا صبح صبح نہائیں گے، بھئی کیوں نہا رہے ہیں، تو اس لیے پھر مسئلہ ہوگا۔ تو یوں اس شرم کی وجہ سے وہ عادت بنا لیتے ہیں کہ غسل ہی نہیں کرتے ہیں پھر صبح۔ اب دیکھیں غسل ایک تو دیر کرنا، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، نماز قضا ہونے کا خوف ہے، اس کا گناہ علیحدہ، پھر نماز جان بوجھ کر قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کاش ہم شرم اللہ اس کے رسول کی رکھیں، مخلوق کی نہیں، خوف اللہ کا ہو، مخلوق کا نہ ہو۔ تو یہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر مطلب ہم توجہ نہیں کر پاتے اور اس طرح گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے وہ نوجوان ذرا توجہ کریں کہ جو عادتاً جنبی رہتے ہیں، خراب قسم کی موویز دیکھتے ہیں اور بہت فوش مناظر دیکھتے ہیں، غسل واجب ہو جاتا ہے، اب یار کون کرے غسل، چھوڑو، کیوں جی نماز تو پڑھنی نہیں ہے۔ یہ وہی کرتے ہیں، دیکھیں نا، نمازیں چھوڑنے کا، بے نمازی ہونے کا ایک وبال اور ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ انسان ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ میں غسل کروں۔ اگر ایک نمازی ہے تو وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ نہیں یار نماز پڑھنی ہے، تو ماشاءاللہ وہ ناپاک نہیں رہتا، پاکی کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن جو نماز قضا کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ پھر سارا سارا دن جنبی رہے، ان کو کیا فرق پڑے؟ یعنی اپنی دانست میں فرق تو پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی وقار نہیں ہوتا، رحمت کے فرشتے اس سے دور رہتے ہیں، شیطان اس پہ جلدی حاوی ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں پہ جادو ٹونا جلدی ہو جاتا ہے کہ جو جنبی حالت جنابت میں رہتے ہیں، کیونکہ ناپاک ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، تو گندی چیزیں ان کے اوپر آرام سے مسلط ہو جاتی ہیں۔ جبکہ اگر انسان با غسل ہو، با وضو ہو، تو ایک نور سا اس کو حاصل ہوتا ہے، اور اس طرح عملیات جب اس پہ کیے جاتے ہیں تو اتنی جلدی وہ اثر انداز نہیں ہو پاتے، پروٹیکشن اس کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے نوجوان سارا سارا دن ناپاک رہتے ہیں، یہ غلط ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس پہ ذرا ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ بعض ہماری نادان قسم کی بہنیں، اور یہ بڑا میں افسوس کا اظہار کرتا ہی رہتا ہوں، جلتا کڑتا رہتا ہوں کہ ہم نے دین سیکھا نہیں ہوتا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، بس چل رہے ہیں۔ اور آج کل یہ جو نیٹ کی بیماریاں آ گئی ہیں انٹرنیٹ کی، کہ جی ہم نے ریسرچ کر لی ہے انٹرنیٹ پر، کہیں سے مسئلہ اٹھا لیا، کہیں سے اٹھا لیا، کہیں سے اٹھا لیا، پورا علم سیکھنے کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، اور زوم فاسد یہ ہے، دماغ اتنا آسمان پر ہے کہ جی ہمیں بہت کچھ آتا ہے۔ تو یوں بعض خواتین نہیں بلکہ بہت ساری خواتین نے ہم سے کویسچن کیا کہ جی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ غسل واجب ہو جائے تو گردن کے نیچے سے نہا لو، اوپر چاہے پانی بہاؤ یا نہ بہاؤ، اور یہ خاص طور پہ وہاں ان علاقوں کی بہنیں پوچھتی ہیں کہ جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے، کہ جی سر دھوئیں گے تو کافی دیر ٹھنڈا رہے گا، تو اس لیے ہم نیچے سے نہا لیں، اوپر چھوڑ دیں، تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ علی اگر جنابت طاری ہو جائے تو اچھی طرح غسل کرو، اگر ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا، قضا و قضا۔ سرکار جب مطلب کسی چیز کی ہولناکی کو بیان کرتے تھے، کرنا چاہتے تھے، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے، تو پھر اس بات کو مبہم رکھا کرتے تھے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تم یہ کر کے دکھاؤ، پھر میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں وہ تم دیکھنا، پھر
اب بتایا نہیں کیا کرتا ہوں، تو سامنے والے سوچتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی، تو خوف زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ کہا میں فلاں سے تمہاری شکایت کر دوں گا، ایک مکہ مار دوں گا، بولتے ہیں یار یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، تو مبہم رکھنے میں زیادہ خوف ہے۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ تلقین فرمائی، اور حقیقتاً آپ کے ذریعے اپنے امتیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، بڑے احتیاط سے بڑے ہر چیز مکمل کیا کرتے تھے، وہ کوئی بے پرواہی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ یہ اصل میں صحابہ کو تلقین کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً اپنے دیگر ہم جیسے جو امتی ہیں انہیں مخاطب فرما رہے ہیں کہ جب غسل کرو تو جسم کا ایک بال برابر حصہ بھی سوکھا نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہیں ہوگا، کیونکہ جہنم میں وہی جائے گا جس کا غسل کمپلیٹ نہیں ہوگا، تو نماز نہیں پڑھ سکے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے بہنیں ذرا درس حاصل کریں، یہ نہیں کہ خالی گیلا ہاتھ بالوں پہ پھیر لیا، دھوئیں سر کو۔ اور ڈرائر وغیرہ سب کے پاس ہوتے ہیں، اب ڈرائر رکھ لیں کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، زیادہ مہنگا نہیں آتا ہے، تو اپنے نہانے کے بعد تھوڑا سا ڈرائر مار لیا تو ذرا چلیں خشک ہو گیا، باق ہو گئے بال۔ اگر آپ کو یہ گمان ہو بار بار ڈرائر مارنے سے جڑیں کمزور ہوں گی، تو اللہ کے لیے آپ تھوڑا سا تکلیف برداشت کر لیں، لیکن یہ کرنا پڑے گا۔ تو جن بہنوں نے خالی اچھا بعض یہاں تک بھی مجھ سے مسئلے پوچھے گئے ہیں کہ صرف ناف کے نیچے سے دھڑ دھو لیا، باقی اوپر پانی نہیں بہایا اور نمازیں شروع کر دیں، یہ سوچ کے بس اتنا کافی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں، آپ یعنی آپ کو شاید جو ریگولر مسئلے جانتے ہیں انہیں یقین بھی نہیں آئیں گے کہ کیا ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بالکل ہیں ایسے ایسے لوگ کہ جن بیچاروں کو اپنا دین بالکل پتہ نہیں ہے، تو اس پہ ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے، کبھی مجھے ان پہ غصہ بھی آتا ہے کہ آپ دنیا بھر کی ہر چیز کر لیتے ہیں، ہر چیز میں دلچسپی لیتے ہیں، جس کو اہم سمجھتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیکن اپنے دین کو کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اور کبھی رحم آتا ہے کہ یہ بیچارے ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں جہاں والدین کو یہ شعور نہیں تھا کہ اولاد کو کیا کیا سکھانا چاہیے، تو اب یہ اتنی بڑی عمر کے ہونے کے باوجود یہ مسائل معلوم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہ شرعی احکام کو اہمیت دیں اور بڑی توجہ کے ساتھ ان احکام کو سیکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاک ہو جاؤ۔ فَاطَّهَّرُوا، اس میں مطلب جتنے حروف زیادہ ہوتے ہیں یاد رکھیں کسی لفظ میں، اتنی اس میں شدت والا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ خوب اچھی طرح پاک ہو جاؤ۔ تو یہ بھی اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ غسل کو بے خیالی میں نہ کرو بلکہ اچھی طریقے سے غسل جنابت کرنا چاہیے۔ پورے جسم پر پانی بہانا فرض ہوتا ہے جب حالت جنابت ہو، اور بہانے کی تعریف میں نے آپ کو بتائی کہ کم از کم ہر حصہ بدن پر 2 بوند پانی بہہ جائے۔ کسی جگہ کا اگر آپ نے صرف مسح کر لیا اور پانی بہایا نہیں تو غسل نہیں ہوگا، جیسے کانوں کے اندر خاص طور پہ دیکھ لیں، اسی طرح یہ تھوڑی اور گلے کے ملنے کی جگہ اگر کوئی موٹا آدمی خاص طور پہ ہو جس کی ڈبل ٹرپل چن بن گئی ہو اس طرح، تو یہ اوپر پانی بہاتے رہیں گے، اگر یہ چین اٹھا کر دیکھیں تو یہاں جگہ خشک رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس طرح بغلوں کے نیچے ہے، اس طرح گھٹنوں کے نیچے کی جو جگہ ہے یہ خاص طور پر، پیٹ اور رانوں کے ملنے کی جگہ، اگر کسی کا پیٹ بڑا ہوتا ہے تو ران پہ یوں چپکا ہوتا ہے، اوپر سے پانی بہتا رہے گا، جب تک ہٹا کے پانی نہیں ڈالیں گے نہیں ہو سکے گا۔ تو جسم کے جتنے بھی آپ ایسے اعضاء، کوئی بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے جسم میں ایسے ہیں کہ جب تک میں احتیاط نہ کروں ان پر پانی نہیں بہے گا، اسے ہر اس عضو پر اچھی طریقے سے غور کر کے پانی بہانا ہے۔ خالی یہ نہیں کرنا کہ اس کو سوکھا چھوڑ دیں، یہ نہیں کرنا کہ خالی گیلا ہاتھ پھیر لیں، پانی بہنا چاہیے باقاعدہ۔ بس یہ میری تلقین آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، اور یہ وہ شرعی احکام ہیں کہ جن کو سیکھنا عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ ان مسائل کو ذکر فرمایا ہے۔ لہذا اب یہ سوچنا کہ جی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، بے احتیاطی سے غسل کر بھی لیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، جی واقعی وہ قبول فرمانے والی ذات ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وہ ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ عذاب بھی دینے والی ہے، وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اسی پہ آپ کی پکڑ کر لے، تو کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا، یا اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ کوئی اپنے لیے ہم نے کوئی پروانہ تو نہیں جاری کر لیا کہ تمہیں اختیار ہے جیسا مرضی بے احتیاطی کرو، نہیں۔ جب انبیاء علیہم السلام کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ تمام نبی شرع احکام کے مکلف ہوتے ہیں، صحابہ مکلف رہے، تابعین، تبع تابعین، ہمارے ائمہ اربعہ، امام اعظم امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور رضی اللہ تعالی عنہم مکلف رہے ہیں اس بات کے، تو پھر آپ اور میں کیسے نہیں ہوں گے؟ سوچئے۔ تو یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ اپنے لیے آسانی اور دوسروں کے لیے سختی کا تصور رکھے جیسے ہم ہیں،
ارے مجھے تو اللہ معاف کر دے گا، اس کو نہیں چھوڑے گا، یہ بڑا بدماش ہے، ان کو نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ. کبھی کہیں گے پولیٹیشنز جہنم میں جائیں گے، یہ ایسا ایسا کر رہے ہیں، یہ فلاں ایسا کر رہے ہیں، پولیس والے ایسا کر رہے ہیں جائیں گے. ہم خود کیا کر رہے ہیں اپنے بارے میں؟ جی اللہ معاف فرمائے گا، جی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم و کریم ہے. تو یہ ہمارے اکابرین اس کے اپوزٹ اپنا خیال رکھتے تھے کہ ہر ایک کے لیے سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کرم فرما کے ان کو بخش دے گا، اور اپنے بارے میں یہی گمان رکھتے تھے کہ میں گناہ گار ہوں، میری گرفت ہو سکتی ہے، مجھے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. جب انسان اپنے محاسبے کی طرف آ جاتا ہے اور دوسروں پہ تنقیدی نگاہ ڈالنا چھوڑ دیتا ہے، تب اس کی اصلاح ہوتی ہے. اور ہم اپنے لیے نرم رویہ رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے سخت رکھتے ہیں، تو پھر کیسے اپنی اصلاح ہوگی؟ تو اس لیے جنابت کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. جب ہمارا بچہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. تو 10ویں برس سے لے کر 12ویں برس تک، کیونکہ لڑکے کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان ہے جس میں وہ بالغ ہو سکتا ہے، لڑکی کی 9 سے 15 سال کے درمیان ہے. تو لہٰذا بچی کا تو 10ویں سال کا انتظار بھی نہیں کرنا ہے، اس کا 7 سے لے کر 9 سال اور لڑکے کا 7 سے لے کر 12 سال کے درمیان جو ہیں یہ تمام احکام اچھی طریقے سے، خصوصاً جب بچی کا لاسٹ ایئر چل رہا ہو، مثلا 8 سے 9 سال، اور لڑکے کا 10 سے 12 یا 11 سے 12ویں سال کے اندر اچھی طرح غسل کے احکام بھی سب بیان ہو جانے چاہیے، اس میں بچے کو یاد ہوں، فی البدی جہاں سے کویسچن کریں وہ فوراً جواب دے دے، اتنا اس کو عبور ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کتابوں سے دیکھ دیکھ کے نکالیں، کیونکہ کبھی بھی ایک دم پرابلم آ سکتی ہے، فوراً کتاب تک رسائی نہیں ہوتی، فوراً علماء اویلیبل نہیں ہوتے کہ آپ ان کو کال کر کے مسئلہ معلوم کر لیں. تو یہ مسائل تو ایسے ہیں کہ ہر عاقل بالغ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور پوری تفصیل کے ساتھ کہ اگر کوئی ان سے کویسچن کرے تو اس کو جواب دے سکیں. اب ہمارے ذہن خالی ہوتے ہیں ان چیزوں سے، وجہ کیا ہے کہ علم کی رغبت نہیں ہے، علم کو ذہن میں نہیں رکھتے، اپنی عقل سے فیصلے کر کے اندھا دھند جیسا چل رہا ہے کر رہے ہیں، اور اس میں نقصان ہو رہا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو بھی طہارت کے مسائل سکھائیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شوہر ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی زوجہ کو مسائل سکھائے، اس کے لیے کوئی بھی اہتمام کرے، خود سیکھ کے سکھائے یا ایسے لٹریچر لا کر دے، یا کوئی پھر خاتون کا اہتمام کرے عالمہ کا جو ان کو کم از کم مسائل سکھائیں، اور ان چیزوں کو تمام کمی پوری ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.